ٹی ٹی پی کے خوارج کا اصل چہرہ بے نقاب، بچوں کے ہاتھوں میں بندوق تھما دی، کم سن بچوں کو اسلحہ دینا بہادری نہیں، قوم کے مستقبل سے کھیلنے کی سپاک کوشش ہے۔ جو گروہ بچوں کو گھٹیا نعرے لگوائے اور گن کلچر سکھائے وہ عوام کا خیر خواہ نہیں، معاشرے کا دشمن ہے، معصوم ذہنوں کو شدت پسندی کی فیکٹری میں دھکیلنے کی سازش ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون سمر بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سمر صاحب مشکور ہیں آپ کے وقت کے لیے۔ یہ کہیے گا کہ اب یہ جو ٹی ٹی پی کے خوارج کا اصل چہرہ بے نقاب ہوا ہے، بچوں کے ہاتھ میں یہ بندوقیں تھماتے ہیں اور پاکستان کے خلاف ان کو ورگلانے کی برین واش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ دیکھیے، مجھے تو اس چیز کا ذاتی تجربہ بہت عرصے پہلے ہو گیا تھا۔ 2018 کے انتخابی مہم میں میرے ہسبینڈ ہارون بلور کو شہید کر دیا گیا، تو اس میں جو سوئسائڈ بومر تھا وہ نابالغ بچہ تھا۔ تو کیونکہ بچوں کو بغیر چیکنگ کے، بغیر کسی روک تھام کے جگہوں میں جانے کی اجازت ہے، ہمیں تو فرسٹ ہینڈ ان کی ٹیکٹکس کا پتہ ہے، اور یہ ان بچوں کا بھی اگلا جہان خراب کر رہے ہیں، ان کے والدین کا یہ جہان خراب کر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ نہ خواتین کو چھوڑتے ہیں، نہ اپنی ماؤں بہنوں کو بخشتے ہیں، نہ یہ بچوں کو بخشتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف بندوق کے زور پہ، گولی کے زور پہ اقتدار اور پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا سمر صاحبہ، یہ کہیے گا کہ اس میں ہماری جو ملٹری انٹیلیجنس ہے اور جو ہماری اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی ایک پیج پر ہے، اور انہوں نے بھی اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ملک سے تمام دہشت گردی کو ختم کر کے ہی رہیں گے۔ اب اس میں وہ چاہے اس طرح کے جو خارجی ہیں ان کو جہنم حاصل کرنا پڑے یا ان کو ان کے اپنی جو جگہ ہے ادھر تک دھکیلا پڑے، تو کسی بھی چیز سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ بالکل جی، اس پہ اور آپ نے ایک تیسرا شریک کا ذکر نہیں کیا۔ عوام بھی اب ایک پیج پہ ہے۔ جی، عوام بھی چاہتی ہے کہ یہ اس چیز کا ونس اینڈ فار آل خاتمہ ہو۔ ہم نے بہت زیادہ گزارا کیا ہے، ہم نے بہت زیادہ انتظار کیا ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ جی یہ آپ کے برادر ملک ہیں، یہ وہ ہیں۔ برادر ملک کو ہمارا احساس نہیں ہے، جو ان کو ہماری بچوں کا احساس نہیں ہے، ان کو ہماری سویلینز کا احساس نہیں ہے۔ تو اس دفعہ پاکستان اور ریاست، حکومت، فوج، عوام سب ایک یک مشت کھڑے ہوئے ہیں کہ جو لوگ پاکستان کی سالمیت کے دشمن ہیں، جو لوگ پاکستان میں امن و امان کے دشمن ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، اور ہم نے اپنے دشمن کو اب سبق سکھا کے رہنا ہے۔ اور سمر صاحبہ، آخری سوال یہ بھی آپ سے کرتے چاہیں گے کہ بہت سارے ایک ایسی سیاسی تنظیمیں ہوتی تھیں، ایک مخصوص جو سیاسی جماعت تھی جو اس بات پر زور دیتی کہ دہشت گردوں سے بات چیت کی جائے، تو ان کو بھی بڑا زبردست جواب مل گیا ہے کہ یہ بات چیت کے قابل لوگ ہیں ہی نہیں، جو مسلمانوں کو، جو معصوم بچوں کو شہید کر رہے ہیں، جو مساجد میں بم دھماکے کر رہے ہیں، تو ان سے بات چیت کی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیے، افسوس کی بات یہ تھی کہ جب انہوں نے یہ نیریٹو بلڈ کرنا شروع کیا تھا، اس وقت اے پی ایس کا واقعہ ہو چکا تھا، اس وقت مینا بازار پشاور کا واقعہ ہو چکا تھا، اس وقت ہمارے سینکڑوں مساجد، ہماری گرجا گھر، چرچ، ہماری کون سی جگہ تھی، سکولز، کالجز جو نہیں اٹیک ہوئی تھی۔ تو اس وقت بھی ان کا نیریٹو غلط تھا، اور اب بھی ان کے بیچ میں جو اپولوجسٹ ہیں، لیکن یہ ان کی بزدلی کا بھی ایک طریقہ ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ وہ ان لوگوں کی آڑ میں آئیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ ان کے نوٹس میں آئے، تو اس لیے وہ ان کے لیے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ جی جو کرنا ہے کرو، ہمیں ہماری جان بخش دو۔ لیکن اس طرح کے لوگ پھر چاہیے نہیں کہ اس مشکل وقت میں جو اقتدار ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہو، اور انشاءاللہ اگر وہ نہیں کر سکتے، ہم آواز بھی اٹھا سکتے ہیں، ہم ان کو پن پوائنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ لڑ بھی سکتے ہیں۔ جی، سمر بلور صاحبہ جیرن کا وقت دے رہی تھی، آپ کے وقت کے لیے آپ کا شکریہ۔ ناظرین، ٹی ٹی پی کے خوارج کا اصل چہرہ بے نقاب، بچوں کے ہاتھوں میں بندوق تھما دی، کم سن بچوں کو اسلحہ دینا بہادری نہیں بلکہ قوم کے مستقبل سے کھیلنے کی سپاک کوشش ہے۔ جو گروہ بچوں کو گھٹیا نعرے لگوائے اور گن کلچر سکھائے وہ عوام کا خیر خواہ نہیں، معاشرے کا دشمن ہے، معصوم ذہنوں کو شدت پسندی کی فیکٹری میں دھکیلنے کی سازش ہے۔ خوارج کا بیانیہ اسلام نہیں، فساد، جبر اور انسانی وقار کی تذلیل ہے۔ درخت جلوانا، ہتھیار دلوانا اور بچوں کو استعمال کرنا یہ طاقت نہیں، تباہی کا طریقہ کار ہے۔ چند ویڈیو سے خوارج کا کنٹرول ثابت نہیں ہوتا، یہ خوف اور پروپیگنڈے کے ذریعے جھوٹا تاثر گھڑنے کی کوشش ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایسے مناظر صوبائی حکمرانی اور مقامی سیاسی قیادت پر سنجیدہ سوال ہیں۔ ٹی ٹی پی کے خوارج کا اصل چہرہ بے نقاب، بچوں کے ہاتھوں میں بندوق تھما دی، کم سن بچوں کو اسلحہ دینا بہادری نہیں، قوم کے مستقبل سے کھیلنے کی سپاک کوشش ہے۔ جو گروہ بچوں کو گھٹیا نعرے لگوائے اور گن کلچر سکھائے وہ عوام کا خیر خواہ نہیں، معاشرے کا دشمن ہے، معصوم ذہنوں کو شدت پسندی کی فیکٹری میں دھکیلنے کی سازش ہے۔ خوارج کا بیانیہ اسلام نہیں، فساد، جبر اور انسانی وقار کی تذلیل ہے۔
درخت جلوانا، ہتھیار دلوانا اور بچوں کو استعمال کرنا یہ طاقت نہیں تباہی کا طریقہ کار ہے۔ چند ویڈیو سے خوارج کا کنٹرول ثابت نہیں ہوتا، یہ خوف اور پروپیگنڈے کے ذریعے جھوٹا تاثر کرنے کی کوشش ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایسے مناظر صوبائی حکمرانی اور مقامی سیاسی قیادت پر سنجیدہ سوال ہیں۔ آپ کو اس خبر کے حوالے سے بتا رہے ہیں، ٹی ٹی پی کے خوارج کا اصل چہرہ بے نقاب، بچوں کے ہاتھوں میں انہوں نے بندوق تھما دی ہے۔ کم سن بچوں کو اسلحہ دینا بہادری نہیں بلکہ قوم کے مستقبل سے کھیلنے کی سفاک کوشش ہے۔ یہ معصوم ذہنوں کو شدت پسندی کی فیکٹری میں دھکیلنے کی سازش ہے۔ خوارج کا بیانیہ اسلام نہیں، فساد، جبر اور انسانی وقار کی تذلیل ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایسے مناظر صوبائی حکمرانی اور مقامی سیاسی قیادت پر سنجیدہ سوال ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف فورسز کی نہیں، ریاست، علماء، والدین اور معاشرے سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ آپ کو اس خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کریں ناظرین کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ دکھائی دے رہی ہے کہ ٹی ٹی پی نے کم سن بچوں کے ہاتھوں میں بندوق تھما دی ہے اور کم سن بچوں کی بھی برین واشنگ کی جاتی ہے، اور نابالغ بچے ہیں جن کو ورغلایا جاتا ہے اور ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھما کر یہ بہادری اس کو دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ یہ بزدلی ہے اور یہ انتہائی احمقانہ حرکت ہے، اور اس سے بھی یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ ٹی ٹی پی کا واضح پروپیگنڈا اور ایجنڈا ہے کیا۔ آج اگر قوم خاموش رہی تو کل انہی بچوں کے ہاتھوں میں قلم نہیں بارود ہوگا۔ خوارج کا بیانیہ اسلام نہیں، فساد، جبر اور انسانی وقار کی تذلیل ہے۔ ٹی ٹی پی کے خوارج کا اصل چہرہ بے نقاب، بچوں کے ہاتھوں میں بندوق تھما دی، کم سن بچوں کو اسلحہ دینا بہادری نہیں، قوم کے مستقبل سے کھیلنے کی سفاک کوشش ہے۔ یہ معصوم ذہنوں کو شدت پسندی کی فیکٹری میں دھکیلنے کی سازش ہے۔ چند ویڈیو سے خوارج کا کنٹرول ثابت نہیں ہوتا، یہ خوف اور پروپیگنڈے کے ذریعے جھوٹا تاثر کرنے کی کوشش ہے۔ جو گروہ بچوں کو گھٹیا نعرے لگوائے اور گن کلچر سکھائے اور وہ عوام کا خیر خواہ نہیں، معاشرے کا دشمن ہے۔ درخت جلوانا، ہتھیار دلوانا اور بچوں کو استعمال کرنا یہ طاقت نہیں تباہی کا طریقہ کار ہے۔ آج اگر قوم خاموش رہی تو کل انہی بچوں کے ہاتھوں میں قلم نہیں بارود ہوگا۔ ٹی ٹی پی کے خوارج کا اصل چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، بچوں کے ہاتھوں میں بندوق تھما دی، کم سن بچوں کو اسلحہ دینا بہادری نہیں، قوم کے مستقبل سے کھیلنے کی سفاک کوشش ہے۔ یہ معصوم ذہنوں کو شدت پسندی کی فیکٹری میں دھکیلنے کی سازش ہے۔ چند ویڈیو سے خوارج کا کنٹرول ثابت نہیں ہوتا، یہ خوف اور پروپیگنڈے کے ذریعے جھوٹا تاثر گڑھنے کی کوشش ہے۔ جو گروہ بچوں کو گھٹیا نعرے لگوائے اور گن کلچر سکھائے وہ عوام کا خیر خواہ نہیں، معاشرے کا دشمن ہے۔ درخت جلوانا، ہتھیار دلوانا اور بچوں کو استعمال کرنا یہ طاقت نہیں تباہی کا طریقہ کار ہے۔ آج اگر قوم خاموش رہی تو کل انہی بچوں کے ہاتھوں میں قلم نہیں بارود ہوگا۔ خوارج کا بیانیہ اسلام نہیں، فساد، جبر اور انسانی وقار کی تذلیل ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایسے مناظر صوبائی حکمرانی اور مقامی سیاسی قیادت پر سنجیدہ سوال ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف فورسز کی نہیں، ریاست، علماء، والدین اور معاشرے سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ٹی ٹی پی کے خوارج کا اصل چہرہ بے نقاب، بچوں کے ہاتھوں میں بندوق تھما دی، کم سن بچوں کو اسلحہ دینا بہادری نہیں ہے، قوم کے مستقبل سے کھیلنے کی سفاک کوشش ہے۔ یہ معصوم ذہنوں کو شدت پسندی کی فیکٹری میں دھکیلنے کی سازش ہے۔ چند ویڈیو سے خوارج کا کنٹرول ثابت نہیں ہوتا، یہ خوف اور پروپیگنڈے کے ذریعے جھوٹا تاثر کرنے کی کوشش ہے۔ جو گروہ بچوں کو گھٹیا نعرے لگوائے اور گن کلچر سکھائے وہ عوام کا خیر خواہ نہیں، معاشرے کا دشمن ہے۔ درخت جلوانا اور اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے اپنانا، یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ٹی ٹی پی کا جو پروپیگنڈا ہے وہ واضح کرتی ہے، اور پاکستان میں جو امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس ساری صورتحال کو بھی واضح کرتی ہے۔ سمر بلور صاحبہ بھی جے این این کے ساتھ موجود تھی، انہوں نے بھی گفتگو کرتے ہوئے یہی کہا کہ یہ وہی دہشت گرد ہیں جنہوں نے پاکستان میں جو امن کا کلچر ہے، جو سکون کا کلچر ہے اس کو برباد کرنے کی کوشش کی، اور جھوٹے بیانیے کے ذریعے جو نوجوان ذہن ہے اس کو ورغلانے کی کوشش کی، ان کو برین واش کرنے کی کوشش کی اور بچوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دیے، اور اسی طرح جو تعلیم اور خواتین کے جو حقوق ہیں ان کو بھی سلب کیا گیا، خواتین کا جو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے اس کو بھی سلب کیا گیا، اور اپنے طور پر جو نام نہاد شریعت ہے اس کا نفاذ، اس کو جبر کے ذریعے جو ہے وہ نافذ کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو اسلام سے جس کا تعلق نہیں تھا اس قسم کی شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور ہم نے یہی ساری صورتحال افغان سرزمین پر بھی دیکھی، جہاں پر جو فتنۃ الخوارج ہیں انہوں نے خواتین کے حقوق کو سلب کیا، انہوں نے بچوں کو نشانہ بنایا، انہوں نے مساجد میں دھماکے کیے، اور یہ ساری صورتحال ہے۔ علامہ عارف واحدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عارف صاحب مشکور ہیں آپ کے وقت کے لیے۔ علامہ صاحب کہیے گا، ٹی ٹی پی کے خوارج جب بچوں کو بھی ہتھیار دے رہے ہیں اور جھوٹے نعرے لگوا رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو برین واش کر کے مساجد میں ان سے بم دھماکے کروائے جائیں، خواتین کو شہید کروایا جائے، اور دیگر جو مسلمان ہیں ان کے خلاف ان کو ورغلانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ جو مذموم ان کے اقدامات ہیں ان پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جناب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ
اسلام کی جو سنہری تعلیمات ہیں ان میں بچوں کو کتاب دینا، قلم دینا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث پر رسالت ہوئے تھے، اقرا کا حکم لے کے آئے، قلم لے کے آئے، اور بچوں کو تو اسلام، قرآن، حدیث، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی سیرت ہے کہ بچوں کو تعلیم دینی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو اسلحہ بچپن میں دینا یا ان کو بارود کے حوالے کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی قوم سے بھی خیانت ہے، ملت سے خیانت ہے، معاشرے سے غداری ہے، اور اسلام کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، ادھر اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں اور پھر جناب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ معصوم بچے جو یہ نسل نو جو آئندہ کی رہنما ہے، ان کو اس طرح تربیت کرنا تو ظاہر ہے پھر وہ دہشت گردی سیکھیں گے، وہ ملک میں ناامنی اور دہشت گردی اور انتشار و افتراق کی طرف ہی جائیں گے، معاشرے میں افراتفری ہوگی۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی بنیادی جہالت پہ ہے، ان کا علم سے دور دور تعلق نہیں ہے، ان کا دین سے دور دور تعلق نہیں ہے، ان کا اخلاقیات سے تعلق نہیں ہے، ورنہ یہ تو معصوم بچوں کو جو ایک خوبصورت نسل ہے جو آئندہ کے رہنما ہیں، ان کو اس طرح تربیت کرنا اسلحے میں اور دہشت گردی کے ماحول میں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اپنی قوم کے ساتھ بھی خیانت ہے، اپنے معاشرے کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بھی کہیے گا، یہ جو فطرت الخوارج ہیں یہ جہاد کو بنیاد بناتے ہیں اور اسلام کا نام یوز کرتے ہیں مسلمانوں پر ہی حملہ کرنے کے لیے، مساجد، امام بارگاہوں کو نشانہ بنانے کے لیے، تو اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ اسلام کا اس طرح کے جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عارف صاحب، علامہ صاحب ساتھ رہیے گا، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ فیصل صاحب مشکور ہیں آپ کے وقت کے لیے۔ فیصل صاحب، یہ جو ساری صورتحال ہے اس وقت کے پی کے میں، اور جہاں پر یہ فطرت الخوارج نے بچوں کے ہاتھوں میں ہتھیار تھما دیے ہیں، یہ ساری صورتحال جو ہے وہ وہاں کی سیاسی جو مقامی سیاسی قیادت ہے اس پر سنجیدہ سوالات اٹھا رہی ہے۔ سر، آپ کیا کامنٹ کریں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بالکل یہ ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ جو گردش کر رہی ہے یہ بڑی افسوسناک ہے۔ ٹی ٹی پی جو پہلے یا فتنہ الخوارج جو پہلے کہتے تھے کہ ہم اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں یا اسلامی ٹچ اگر آپ کہیں جو ہوتا تھا وہ دیتے تھے، کون سی اسلام میں لکھا ہے، کون سی اسلامی ریاست میں لکھا ہے کہ آپ مدرسوں پہ، آپ امام بارگاہوں پہ اور مسجدوں پہ اور اسکولوں پہ، کیڈ کالج پہ آپ حملہ کریں گے؟ اور آج انہوں نے ایک سنسنی پھیلانے کے لیے کچھ بچوں کو جمع کر کے ایک ویڈیو بنائی جو کہ پورے صوبے کی میں نہیں سمجھ سکتی نمائندگی ہے۔ ان بچوں کو جن کو اسکول جانا چاہیے، جن کے ہاتھ میں قلم ہے، جن کے ہاتھ میں جو ہے وہ بستے ہونے چاہیے تھے، ان کی ویڈیو ریلیز کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچوں کو استعمال۔ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں خواتین کو بھی پکڑا گیا جو دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ تو دیکھیں، ہم نے پہلے بھی انٹرنیشنل فورمز پہ، ہر فورم پہ دنیا کو یہ بتایا، ثبوتوں کے ساتھ بتایا کہ افغانستان کی سرزمین انڈیا اور اسرائیل استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے۔ ہم نے انٹرنیشنل فورمز پہ، ہم نے UN میں، اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں، جس سے یہ ٹس سے مسئلے ہوئے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی خاموش رہی، پاکستان کو مجبوراً ایکشن لینا پڑا، اور اس ایکشن کے جواب میں آج دنیا نے ریکویسٹ کی پاکستان کو، ہمارے برادر ممالک نے ریکویسٹ کی کہ ہم عید کے موقع پر ایک خاموشی اختیار کریں، اور ہم نے خاموشی اختیار کی، اور ہم خاموشی اختیار کریں گے عید کے دنوں تک اگر انہوں نے کچھ نہ کیا۔ لہٰذا یہ ویڈیو ریلیز کرنا میں نہیں سمجھتا، یہ تو ہماری صوبائی حکومت پر بھی اس کی ہماری عائد ہوتی ہے، ہماری ذیلی انتظامیہ پہ ذمہ ہوتی ہے کہ ہمیں بچوں کو اسکول میں ایڈمٹ کرنا کہ جو بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، اسکول سے باہر ہیں، ان کو ہمیں اسکولوں میں جو داخل کرنا چاہیے، گوشت اسکولوں کو ختم کرنا چاہیے، جہاں پر ٹیچرس کی کمی ہے وہ پوری کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوبائی حکومتوں کی بھی، جہاں پر وفاقی حکومت کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی، ہمیشہ وفاقی حکومت نے جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کو سپورٹ کیا ہے، اب بعد میں بھی کریں گے۔ لیکن اس قسم کے جو چھوٹے بچے ہیں جن کی ذہنیت، جو کچے ذہن کے بچے ہوتے ہیں، ان کو اس راہ پہ لگانا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذہنیت کی، ان کا گھٹیا پن جو ہے فتنہ الخوارج سے ثابت کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو لوگ ماضی میں جب ڈرون اٹیک ہوتے تھے اور اس میں کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی سول کیجویلٹی ہو جاتی تھی، اس پہ جو چیختے چلاتے تھے، آج جب فتنہ الخوارج کاپٹر اٹیکس کر رہا ہے اور اس قسم کی دہشت گردی کر رہا ہے، اس پہ ان کی جو ہے مجرمانہ خاموشی سوال نشان ہے کہ آج کاپٹر اٹیک پہ جو شہادتیں اگر ہوتی ہیں یا ہمارے سویلین زخمی ہوتے ہیں، اس پہ وہ لوگ جو پہلے ڈرون پہ چیختے چلاتے تھے اس پہ کیوں خاموش ہیں؟
اور فیصل صاحب آپ نے بہت خوبصورتی سے احاطہ کیا اور یہ بھی کہیے گا کہ یہ جو مخصوص سیاسی جماعت ہے جو یہ بیانیہ اور جو نیریٹو بلڈ کرتے تھے کہ ان دہشت گردوں سے ڈائلاگ کرنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، تو اس ڈائلاگ سے بھی اب یہ بیانیہ تھا اس نیریٹو سے بھی ہوا نکل گئی، کیونکہ واضح ہو گیا ہے کہ جب آپ مساجد اور امام بارگاہوں پر حملہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، خواتین کے حقوق سلب کر رہے ہیں، تو ڈائلاگ کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ نہیں بھائی جان، وہ صرف اپنی جو ہے وہ بات چیت اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنے ڈر کی وجہ سے کہ ان کے اوپر اٹیکس نہ ہوں، ان کو گھسا نہ جائے۔ یہ ہمیشہ سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ دیکھیں یہ انہی کی شروع میں جہاں پر ان کی حکومت ہے انہی کو چیلنج کیا گیا ہے، ان کو چیلنج کیا گیا ہے کہ آپ کے بچے جن کو آپ اسکول نہیں بھیج رہے ہیں، جہاں پر ابھی گورنمنٹ اسکولس ہیں، جہاں پر ابھی ٹیچرس کی کمی ہے، ان بچوں کو ہم اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا سوال نشان تو وہ صوبائی حکومت پہ ہے کہ بچے جب اسکول نہیں جائیں گے تو یہ کام کریں گے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بات کرتے تھے کہ میں اس سے مذاکرات کرنی چاہیے، دیکھیں مذاکرات کبھی نہیں ہو سکتے۔ جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے، جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانیں گے، جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانیں گے، ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ جی، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب GNN کو وقت دے رہے تھے، آپ کے وکیل آپ کا شکریہ۔ ناظرین، TTP کے خوارج کا اصل چہرہ بے نقاب، بچوں کے ہاتھوں میں بندوق تھما دی، کم سن بچوں کو اسلحہ دینا بہادری نہیں، قوم کے مستقبل سے کھیلنے کی سپاک کوشش ہے۔ ابھی گورنر KP جو ہیں انہوں نے بھی GNN سے خصوصی گفتگو کی ہے اور ان کی جانب سے بھی واضح کیا گیا کہ اس طرح کے جو اچھے ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں اسے واضح پیغام دیا جا رہا ہے کہ فتنۃ الخوارج جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بچوں کے ہاتھوں میں بندوقیں تھمانا کسی صورت بھی یہ کسی بھی لائق تحسین اقدام نہیں ہے، بلکہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، اس کو جتنا بھی شرمناک عمل کہا جائے اتنا ہی کم ہے۔ TTP کے خوارج کا اصل چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، بچوں کے ہاتھوں میں بندوق تھما دی ہے، کم سن بچوں کو اسلحہ دینا بہادری نہیں، قوم کے مستقبل سے کھیلنے کی سپاک کوشش ہے۔ یہ معصوم ذہنوں کو شدت پسندی کی فیکٹری میں دھکیلنے کی سازش ہے، چند ویڈیو سے خوارج کا کنٹرول ثابت نہیں ہوتا، یہ خوف اور پروپیگنڈے کے ذریعے جھوٹا تاثر گڑنے کی کوشش ہے۔ جو گروہ بچوں کو گھٹیا نعرے لگوائے اور گن کلچر سکھائے وہ عوام کا خیر خواہ نہیں، معاشرے کا دشمن ہے۔ درخت جلوانا، ہتھیار دلوانا اور بچوں کو استعمال کرنا یہ طاقت نہیں، تباہی کا طریقہ کار ہے۔ آج اگر قوم خاموش رہی تو کل انہی بچوں کے ہاتھوں میں قلم نہیں بارود ہوگا۔ خوارج کا بیانیہ اسلام نہیں، فساد، جبر اور انسانی وقار کی تذلیل ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایسے مناظر صوبائی حکمرانی اور مقامی سیاسی قیادت پر سنجیدہ سوال ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف فورسز نہیں بلکہ ریاست، علماء اور والدین اور معاشرے سب کی ذمہ داری ہے۔ ریاست، علماء، والدین اور معاشرہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ مشترکہ طور پر اس کی مذمت بھی کریں اور اس کے خلاف آواز بھی بلند کریں اور اس میں ایک پیج پر آئیں تاکہ اس دہشت گردی کے اس ناسور کو ملک سے ختم کیا جا سکے۔ اس وقت جو ساری صورتحال ہے اس کے حوالے سے ناظرین آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ فتنۃ الخوارج نے بچوں کے ہاتھوں میں بندوقیں تھما کر یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں یہ بھی واضح کر رہے ہیں کہ کس طرح سے برین واش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نابالغ بچوں کو، اور جو نوجوان بچے ہیں جو بالکل ابھی کم عمر کے بچے ہیں ان کو بجائے اس کے کہ تعلیم اور ان کے ہاتھ میں کتاب تھمائی جائے، قلم تھمایا جائے، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھما کر یہ واضح میسج دیا جا رہا ہے کہ ان کا کیا اصل چہرہ ہے اور کس طرح سے اس چہرے سے اب نقاب ہٹتا جا رہا ہے۔ TTP کے خوارج کا اصل چہرہ بے نقاب، بچوں کے ہاتھوں میں بندوق تھما دی ہے۔ آج اگر قوم خاموش رہی تو کل انہی بچوں کے ہاتھوں میں قلم نہیں بارود ہوگا۔ خوارج کا بیانیہ اسلام نہیں، فساد، جبر اور انسانی وقار کی تذلیل ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایسے مناظر صوبائی حکمرانی اور مقامی سیاسی قیادت پر سنجیدہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف فورسز کی نہیں، ریاست، علماء، والدین اور معاشرے سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اور اب جو صورتحال ہے وہ مزید واضح ہوتی جا رہی ہے کہ کس طرح سے یہ فتنۃ الخوارج جو ہیں یہ بچوں کے ہاتھوں میں بندوقیں تھما کر انہیں پاکستان کے خلاف ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے اور ان کو دہشت گردی کے دلدل میں دھکیلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اب یہ نقاب جو ہے وہ ہٹ چکا ہے اور یہ صورتحال جو ہے وہ ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے کہ کس طرح سے فتنۃ الخوارج جو ہیں وہ بچوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دے رہے ہیں اور اتنا بزدلانہ اقدام کر رہے ہیں، اور صرف دہشت گردی کے اس ناسور کو بڑھاوا دینے کے لیے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ بزدلانہ عمل جو ہے انہوں نے کیا ہے تاکہ وہ پاکستان کے جو افواج ہیں، پاکستان کے جو عوام ہیں ان سے وہ بچنے کی کوشش کر سکیں، اور جو ہماری افواج جو اس وقت آپریشن کر رہی ہیں دہشت گردی کے خلاف اس سے بچنے کے لیے اب یہ بزدلانہ عمل جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بچوں کو ساتھ کھڑا کر کے ان کو ہتھیار پکڑا کر اور جو فضول قسم کے نعرے ہیں وہ لگوائے جا رہے ہیں، اور گھٹیا نعرے لگوا کر گن کلچر سکھا کر عوام کا خیر خواہ بننے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ پروپیگنڈا بے نقاب ہو چکا ہے۔ اصل میں یہ معاشرے کے دشمن ہے، عوام کے دشمن ہیں اور امن کے دشمن ہیں۔ یہ صورتحال واضح ہوتی جا رہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے بچوں کے ہاتھوں میں ہتھیار تھمائے ہیں، اور جو مقامی سیاسی قیادت ہے اس کی جو کارکردگی ہے اس پر بھی اب یہ سوالیہ نشان بن رہا ہے، اور صوبائی حکمرانی اور مقامی سیاسی قیادت جو ہے
اس پر یہ سوالیہ نشان ہے۔ ہمارے ساتھ مولانا طیب صاحب موجود ہیں، طیب قریشی صاحب۔ مولانا صاحب مشکور ہے آپ کے وقت کے لیے۔ مولانا صاحب، بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار دینا اور پھر یہ کہنا کہ ہم اسلام کے داعی ہیں، ہم اسلام کا پیغام اس کا پرچار کر رہے ہیں، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ جو فتنۃ الخوارج ہے یہ کس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ تو اس اقدام سے ہی وہ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ وہ کون ہے۔ کیا معصوموں کو، بچوں کو جن پہ نماز بھی نہیں فرض، جن کے ہاتھوں میں قلم ہو، انہیں اتنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی لیے تو دہشت گرد کہلاتے ہیں، اسی لیے تو خوارج کہلاتے ہیں۔ کیا یہ کسی مسلمان کے شائع نشان ہے، کسی انسان کے شائع نشان ہے کہ وہ معصوموں کو، جن پہ اللہ نے اپنے فرائض ابھی نہیں امپوز کیے، آپ دیکھیں وہ لوگ ان کو یہ دے رہے ہیں؟ اور دیکھیں، یہ کوئی ایک گاؤں سے کوئی جڑی ہوئی سٹوری نہیں ہے، یہ پورا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارے پڑوس میں آپ دیکھیں 25 لاکھ سے زیادہ بچیاں تعلیم سے محروم کر دی گئیں، وہاں اسکول بند ہیں، بچوں کو وہاں بھی یہ کلیشنکوف دی جا رہی ہے، ان بچوں کو، معصوموں کو اس ملک کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے جس نے انہیں 40 سال سے زیادہ عرصہ پناہ دی، جس میں 30 لاکھ اب بھی افغانی بس رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مایوسی کی عکاس تصویر ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب ان کے پاس رہا کچھ نہیں، ان کو پتا ہے کہ پوری قوم ان کے خلاف کھڑی ہے، انہیں کوئی نہ پسند کرتا ہے خدا نہ خواستہ لوگ، اور دوسرا یہ کہ لوگ ان سے اب نفرت کرنے لگے ہیں۔ تو اتنے بڑے ملک پاکستان میں کسی گاؤں کے دیہات میں کسی دیوار کے ساتھ چھپ کے کھڑے ہو کے اور وہاں یہ تصویریں دینا، یہ تو اچھا ہے کہ وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوں اور لوگوں کو پاکستان کا موقف اور بہتر طریقے سے سمجھ آئے گا کہ پاکستان کیا بھگت رہا ہے، کیسے لوگ جو ہے وہ ہمارے پلے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے، اسکولوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے، کتنے اسکول اور کالجز پاکستان میں اس کے اوپر دہشت گرد کاروائیاں کی گئیں، بموں سے اڑایا گیا بچوں کے اسکولوں کو۔ یہ ہمارے ابھی ریسنٹ پاس میں آپ دیکھیں وزیرستان سے لے کے ڈی آئی خان، بنو لکی، کوئی ایک جگہ ایسی نہیں کہ جہاں پہ اسکولوں کو وہ چھوڑ رہے ہوں، بلکہ تعلیم جو سب سے بڑی اہم چیز ہے، پہلی وہی ہے اسلام کی، اقرا، اس سے بھی لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی بدقسمتی ہے اور بڑی بدبختی ہے، لیکن دوسرا ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کیا صرف یہ پاک فوج کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارا یہ کام کریں گے؟ حکومتیں کدھر ہیں؟ سیاسی جماعتیں کدھر ہیں؟ کیا پاکستان سب کا نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ سارے لوگ کھڑے ہوں، اٹھ کھڑے ہوں اور کنفیوژن سے باہر نکلیں۔ اب اگر ان بچوں کو کلیشنکوفیں دی جا رہی ہیں، اس کے اوپر بھی اگر ابھی سیاسی جماعتیں، صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اقدامات نہیں اٹھائیں گی اور وہ حرکت میں نہیں آئیں گی تو پھر کب آئیں گی؟ میرا خیال ہے کہ انف از انف، جتنے لوگ ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں، سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا، اور اس بات کا بھی احساس کرنا ہوگا کہ آیا پاکستان کے خلاف جو ہمارا دشمن جس طرح کی وہ سازشیں کر رہا ہے اور ہماری فوج کے خلاف کر رہا ہے، ورنہ آپ دیکھیں ہماری فوج کو تو حرمین شریفین کے دفاع کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ پاکستان کی طرف ساری دنیا دیکھ رہی ہے، پورا عالم اسلام دیکھ رہا ہے ہماری طرف اور ہم سے مدد کا خواہش مند ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یہ مٹھی بھر عناصر جو ہے کسی گلی میں اٹھ کے اور آ کے ایک ویڈیو بنا کے چلے جاتے ہیں، تو پاکستان کا انشاءاللہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے پوری پاکستانی قوم وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج جمعے کے دن میں نے کل اعلان بھی کیا تھا، پورے خیبر پختونخوا میں انشاءاللہ مساجد میں یہ جو دہشت گردی کے خلاف ہماری فوج لڑ رہی ہے، انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، آپ نے خوبصورت انداز میں یہ ساری صورتحال کو بیان کیا ہے۔ اختیار ولی خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ اختیار ولی صاحب، مشکور ہے آپ کے وقت کے لیے۔ سر، یہ ساری صورتحال ہے، آپ نے یقینی طور پر اس کے بارے میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے فتنۃ الخوارج نے جو ہے وہ بچوں کے ہاتھوں میں بندوقیں تھمائی ہیں اور یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی بچے ہمارے ساتھ ہیں، حالانکہ یہ بہادری نہیں بلکہ انتہائی بزدلانہ اقدام ہے۔ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعی میں انتہائی بزدلانہ کارروائی ہے، اور خواتین اور بچوں کو ڈھال بنا کر استعمال کرنا، بالخصوص جنگ کے ایام میں، یہ بزدلانہ کارروائی ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ آپ ہار چکے ہیں اور آپ بچوں تک ہی پہنچ گئے ہیں۔ یہ تو مطلب بچوں کا جنگ سے کیا لینا دینا؟
ना तो वो जंग में फैसिलिटेशन करते हैं, ना वो इसमें हिस्सा लेते हैं। वो बच्चे जिनके हाथ में किताब और कलम होना चाहिए, कुरान होना चाहिए, वो कुछ पढ़ रहे होते हैं, वो डिलीवर करेंगे आगे जाके अपनी जिंदगी में कामयाब और अच्छे बेहतरीन इंसान बनेंगे। उनके हाथ में बंदूक देना शरीयत इसकी इजाजत नहीं देता, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, तौरात में नहीं है, ज़बूर में नहीं है, इंजील मुकद्दस में नहीं है, किसी में नहीं है। ये तो इनके अपने बनाए हुए कवानीन है मेरे ख्याल में, जिसको कोई भी किताब, कोई भी दस्तूर, कोई भी कानून, कोई मजहब, कोई मसलक उसको इजाजत नहीं देता और इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और ये कोई जवाब नहीं है कि आप बंदूक बच्चों को थमा के इनको बोले कि आप जाके फलाने की जान लेकर आ जाओ। ये ना जिहाद है, ना ये कोई इसका कोई सवाब है। ये कार्रवाई है जो आपकी सोच की है, और ये सोच जो है ये खत्म हो जाएगी, ये बढ़ेगी नहीं, चलेगी नहीं। लेकिन मैं साथ ही साथ ये कहूँगा कि जो खैबर पख्तूनख्वा की प्रोविंशियल हुकूमत है वो इस दौरान कहाँ खड़ी है। ना उनकी तरफ से कोई मुजम्मत बयान आ रहा है, ना उनकी तरफ से ऐसी फोर्सेस के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। वो मतलब सूबाई हुकूमत तो क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत पाकिस्तान की इस वक्त जितनी भी है वो सारी खामोश बैठी हुई है। क्या ये लोग इनके साथ मिले हुए हैं, ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनके फैसिलिटेटर्स हैं? तो ये तो समझ तो यही आ रहा है, बज़ाहिर यही दिख रहा है। आई होप ऐसा नहीं होगा, लेकिन उनको अपनी पोजीशन क्लियर कर लेनी चाहिए। यहाँ पर पुलिस को उनको इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो वजीर आला का अपना लगता है उनका जिला है। अगर एक वजीर आला के जिले में ये कुछ हो रहा है तो आप बाकी सूबे का अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या हालात होंगे। सो इनको भी अपनी पोजीशन क्लियर करनी होगी। सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गोवर साहब, उनको अपना वर्डिक्ट देना चाहिए, उनको अपना स्टैंड देना चाहिए, और वजीर आला को बताएं, सुहेल अफरीदी को, कि वो अपना भरपूर आईनी दस्तूरी किरदार अदा करें और ऐसी एक्टिविटीज को रोकने के लिए अपना वो पता चले कि वजीर आला साहब मौजूद हैं। सिर्फ केडी 800 चोर के लिए नारे लगाना और उसके लिए तहरीकें चलाना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो उनकी सियासी जिम्मेदारी है और ये उनकी रियासती जिम्मेदारी है। तो सियासत से पहले उनको अपनी रियासती जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। थैंक यू वेरी मच। कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म इख्तियार वली खान साहब, जिन्होंने उनको वक्त दे रहे थे, आपके वक्त के लिए आपका शुक्रिया। मौलाना तैयब कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।